وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو چھوڑنا بھی دہشت گردی کی بڑی وجہ ہے۔ سابق حکومت کی پالیسی دہشت گردی میں اضافے کی وجہ بنی۔ ان سب دہشت گردوں کی نانی را ہے۔ افغانستان سے دہشت گردی کے شواہد ہمارے پاس ہیں۔ لاپتہ افراد کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ دہشت گردوں کو میڈیا نے ناراض بلوچوں کا نام دیا۔ بے روزگاری کو دہشت گردی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس روزگار نہیں تو میں پہاڑوں پر چڑھ جائیں۔ پچھلی حکومت میں جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی، ٹی ٹی پی کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا، آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی، سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان۔ وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے، جو سیپریٹسٹ گروپس تھے، ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست پہ حملہ آور ہوئے۔ تو یہ جو ایک امپیچمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے۔ جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس اپنے آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں، بٹ وہاں بلوچستان میں دے آر ان ہینڈ اینڈ گلوز ود دیز خوارج۔ ان کا اتحاد کس نے کرایا؟ ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے، تو وہ نانی جو ہے وہ انٹیلیجنس ڈریون وار جب اس کو کہتے ہیں تو وہ را ہے۔ وی ہیو سرکمسٹانشل ایویڈنسز، وی ہیو سالڈ ایویڈنسز، بٹ آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، بٹ اسٹیٹ ہیز ایوری ایویڈنس کہ یہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے پلان ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ مسنگ پرسن ایک ڈائسی سبجیکٹ ہے، یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کس کو کس نے مسنگ کر لی ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص مسنگ ہے تو اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اگر ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اگینسٹ پاکستانز اتھارٹیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق، نہ ہمارے حقوق سے تعلق اور نہ ہماری اکانومی سے اس کا کوئی تعلق، اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا۔ فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والا حملہ پاکستان میں بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں کو انگیج کر کے انہیں مہارت سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ خودکش بمباروں کی وجہ سے محتاط انداز میں آپریشن کیا گیا۔ معصوم جانیں بچانے پر بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے دیٹ از یور ایسٹرن نیبر، از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈینس انوالومنٹ آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان از۔ جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں۔ یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے، 36 گھنٹے کے اندر ایک انتہائی دور افتادہ جگہ میں ڈیفیکلٹ ٹیرین، انیکسیسیبل ٹیرین، جہاں پہ سوسائڈ بامبرز بھی ان میں موجود تھے، بہت پروفیشنلزم کے ساتھ، بڑی میٹیکولس پلاننگ کے ساتھ، بڑے یقین، فیتھ اور کریج کے ساتھ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، ایف سی نے، اسپیشل سروسز گروپ نے قوم کی دعاؤں کے ساتھ اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ سلام پیش کرتے ہیں ان بہادر جری جوانوں کو جنہوں نے اپنی پلاننگ سے، اپنی فورس سائٹ سے، اپنی ہمت سے، اپنے کریج سے، دلیری سے ایک انتہائی کمپلیکس، ایک انتہائی خطرناک صورتحال سے معصوم جانوں کو بچایا۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ افسوسناک ہے۔ پاکستانی فوج نے دلیری سے دہشت گردوں کو شکست دی اور بے نقاب کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے سیکورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور کیفر کردار تک پہنچایا۔ ہمیں اپنی جغرافیائی اور علاقائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ بھارت ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں را ملوث ہے۔ بھارتی ایجنٹ سوشل میڈیا پر پاک فوج اور سرحدوں کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا، بلوچستان کا واقعہ پہلا ہے نہ آخری۔ بھارتی ایجنٹس پاکستان میں حالات خراب کر رہے ہیں۔ پوری قوم نے مل کر دہشت گردی کو ناکام بنانا ہے۔ اسلامو فوبیا سے ہر صورت میں نمٹنا ہوگا۔ بین الاقوامی برادری اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی پالیسیاں اور قوانین مذہبی رواداری کے عزم کی عکاسی کریں۔ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس سے خطاب۔
کہا عالمی برادری کو فیصلہ کن انداز میں کام کرنا چاہیے، میڈیا اور غلط معلومات کو نفرت کو ہوا دینے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اسلام فوبیا پر کئی ممالک نے اعلانات کیے، لیکن اب عملی کام کرنے کا وقت ہے۔ پاکستان اور OIC ہر فورم پر اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ ملک میں چینی کی وافر مقدار موجود ہے، مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی کی کھپت اور مقررہ قیمتوں پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا چینی ذخیرہ کرنے، قیمتوں پر سٹا کھیل کر اس میں مصنوعی اضافے کو کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عام آدمی کا مافیا کے ہاتھوں استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب نے بھی چینی کی قلت سے متعلق افواہوں کی تردید کر دی۔ ترجمان پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے مطابق چینی کی قلت کے حوالے سے افواہیں پھیلا کر مفاد پرست عناصر ملک میں ہیجان پیدا کر رہے ہیں۔ شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کر کے فری مارکیٹ کی سہولت دی جائے۔ رواں کرشنگ سیزن میں گنے کا ریٹ 400 سے 750 روپے فی من تک کسانوں کو دیا گیا۔ رواں سیزن گنے کی ریکوری کم اور چینی کی پیداواری اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، باکمال لوگ لاجواب سروس کا نعرہ لگانے والوں کا انسانی جانوں سے کھلواڑ۔ PIA کے عملے کی ایک اور سنگین غفلت سامنے آ گئی۔ کراچی سے اڑان بھرنے والے طیارے نے پہیے کے بغیر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ لاپتہ پہیہ 3 دن بعد ملا۔ تحقیقات کے مطابق پہیہ مسافر طیارے کے رن وے چھوڑنے سے پہلے ہی الگ ہو چکا تھا۔